اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفغ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پر امن پرسکون اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 7 آیات بما ترجمہ اور تفسیر سیکھی، جن میں ہم نے مومنین کا ذکر سنا، ہم نے مومنین کی نشانیاں پڑھی، متقین کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے کفار کا تذکرہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کفار کو قرآن مجید نے کیا وعید سنائی اور کفر کے کتنے سخت احکامات ہیں۔ آج سے آیت نمبر 8 سے ہم آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کا، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے مزید آگے 13 آیات تک منافقین کا ذکر آتا ہے، یعنی یہاں سے اگلی 13 آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو ڈسکس کیا ہے اور ان کے بارے میں وعید سنائی ہے سورۃ البقرہ میں۔ پہلے مومنین کا ذکر، پھر کفار کا، پھر اس کے بعد منافقین کا، اور زیادہ آیات منافقین کے بارے میں نازل کی گئی، اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس قدر ناپسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منافقت۔ تو آیات کی روشنی میں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں منافق کہتے کس کو ہیں۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے جس کا عمل کچھ، عقیدہ کچھ ہوتا ہے، اور اس کے جس طرح عام الفاظ میں کہہ لیں کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، عمل میں کچھ اور ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن اور اقسام پہ میں آج ہی کے لیکچر کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جو آپ نے دیکھ لینی ہے، تاکہ مزید ڈسکس ہو جائے منافقین کا ذکر کہ یہ بیسیکلی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، اور ان سے مراد کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہم بھی اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، یا صرف اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے آیت کی طرف۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے ترجمہ: اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں مخاطب ہے، اور یہ منافقین نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے ان کا کیا فائدہ تھا کہ وہ منہ سے، زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن حقیقت سے ایمان والے نہیں تھے۔ دیکھیں یہ ان کی چال تھی۔ چال کس طرح کی؟ دین اسلام کے خلاف، یعنی وہ اسلامیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے مسلمانوں کے روپ میں، جیسے مسلمانوں کا اس دور میں لباس ہوتا تھا ویسا لباس کر کے، ویسا جو ہے وہ اپنا حلیہ بنا کر، ٹھیک ہے، ویسے ہی روزے رکھتے، ویسے ہی نمازیں پڑھتے، ویسے ہی مساجد میں جاتے، اور اس کے ذریعے، اپنے اس حلیے کے ذریعے وہ منافقت چھپائے ہوئے تھے، یعنی دین اسلام کی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دین اسلام کا حصہ بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جو کوئی نیا شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اس کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو پہلے سے ہی شکوک و شبہات میں ڈال دیتے تھے، اور اپنی طرف سے ایسی باتیں لگا دیتے تھے کہ جس سے دین اسلام کو جو ہے وہ گرو نہیں مل پاتی تھی، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اور ان کا جو کفر ہے، ان کا جو نفاق ہے، وہ بے شک چھپا ہوا نہیں تھا، وہ صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، جو کہ یہ آیات بتا بھی رہی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ اللہ نے خاص وقت تک ان کو مہلت دینی تھی، تو ان کے منافقت کا ذکر جو ان آیات میں موجود ہے۔ یہ دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے دین اسلام میں شامل ہو جاتے تھے، اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کچھ لوگوں سے مراد منافقین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقتاً ان کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ٹاپک میں بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں جو زبان سے اقرار بھی کرتا ہو اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہو، یعنی دل کی تصدیق لازم و ملزم ہے کسی بھی شخص کو ایمان والا کہنے کے لیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیں فریب کس طرح سے دے رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جاننے والا ہے غیب کا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میں علام الغیوب ہوں، ٹھیک ہے، میں غیب کو جاننے والا ہوں، اور بے شک جو قیامت تک ہونے والا ہے اور جو ہماری دنیا میں وجود سے پہلے سارا کچھ تھا اور جو بعد میں ہونا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، تو کوئی تو نعوذ باللہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ نہیں جو ہے یہ دھوکہ دے رہے مگر اپنی جانوں کو، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ دیکھیں دھوکہ سے مراد کیا ہے کہ منافقت جو ہے وہ بیسیکلی ان کے دل میں ہے کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کا نظریہ درست نہیں ہے، تو آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومنین کو بے وقوف بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں مومنین کو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دور کے صحابہ کرام کو منافقین سمجھتے تھے کہ ان صحابہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں ہے کہ ہم حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں، تو ہم نے تو ان کو اچھا خاصا دھوکہ دے کے رکھا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس دھوکے کا ان کو بھی علم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ غور کریں ذرا، جو دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کو چھوڑ دے تو اس سے بڑھ کر وہ اپنی جان کو کیا دھوکہ دے رہا ہے۔ جس طرح کے دنیاوی فائدہ کیا تھا ان کا اس دور میں کہ وہ مسلمانوں میں مسلمان بن کے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، اور جو مسلمانوں کی مجلسوں میں، جب یہ مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کے راز و نیاز جو ہیں تو ان کے راز و نیاز کی باتیں سنتے تھے، اور پھر وہ جا کر واپس اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے تو آپس میں سازشیں کرتے تھے کہ مسلمان یہ کرنے والے ہیں، یہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ان کا ظاہری فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جب کسی جنگ سے مال غنیمت آیا ہے تو وہ لے لیتے تھے، اور جنگ میں جانے سے جب کہا جاتا تھا کہ جنگ کریں تو تب اس وقت کوئی ایکسکیوز پیش کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم نہیں جہاد کر سکتے، ہمارے گھر بیوی بچے اکیلے ہیں، یا ہم بیمار ہیں، یا ہم نہیں کرنا چاہتے وغیرہ۔ تو اس طرح وقتی طور پہ انہیں مسلمان ہونے کا جو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تھوڑے فائدے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اپنی جان کو دھوکہ کون دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ایک علم ہم نے حاصل کیا، وہ یہ کہ عقیدہ اور نظریات ان دونوں کی درستگی بہت میٹر کرتی ہے آپ کے ایمان کی قبولیت میں۔ یعنی ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو، اور جب تک آپ کے نظریات دا وے آف تھنکنگ ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنا عقیدہ جس طرح سے رکھیں گے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو ایمان والا کہیں گے، حالانکہ ہمارے عقائد ہی درست نہیں ہیں، ہمارے نظریات ہی درست نہیں ہیں، تو اس صورت میں ہمارا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ عقیدہ اور نظریات ان دونوں کی درستگی ایمانیت کی، ایمان جو آپ کا ہے اس کی قبولیت کے لیے لازمی جزو ہے، یعنی ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں۔ جیسے عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اجر دینے والا ہے، اور آپ دنیا والوں سے واہ واہ کروانے کے لیے وہ نیکی کر رہے ہیں، آپ ایم پی ہیں، یا آپ محلے میں کچھ کوئی چھوٹا موٹا کسی کا گھر بنوا رہے ہیں، کسی بیٹی کی شادی کروا رہے ہیں، اور پیچھے آپ کی یہ لاجک ہو، یہ ریزن ہو کہ میری واہ واہ کروائی جائے گی، تو اس صورت میں آپ کو اس عمل کا اجر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہی وہاں پر خراب ہے۔ آپ اللہ سے اجر کے بجائے دنیا والوں سے اجر لینا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح اپنا عقیدہ درست رکھیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان سب کے سب جو ہیں وہ دین حق پرست تھے، ٹھیک ہے، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے پاس جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے لفظ شعور، ٹھیک ہے۔
شعور اور علم میں کوئی خاص فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک لاجک ہے اس کے پیچھے. جو علم ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے عقل کے ساتھ، ٹھیک ہے. جو علم ہے وہ عقل کے ساتھ آتا ہے. آپ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، عقل سے پڑھتے ہیں، عقل سے کچھ یاد کرتے ہیں، کسی تھیریز پیش کرتے ہیں، تھیریز پڑھتے ہیں وغیرہ. یہ سارا کچھ علم جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، یعنی علم کے لیے عقل کا ہونا لازم جزو ہے. جبکہ جو لفظ شعور ہے نا، یہ بیسیکلی جو ہے یہ آپ کا بیس کرتا ہے علم کے ساتھ ساتھ آپ کے حواس خمسہ پر. حواس جو ہے حس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. حس کہتے ہیں سینس کو، جس طرح 5 سینسز ہوتی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی اور چکھنے کی اور محسوس کرنے کی، ٹھیک ہے. یہ 5 سینسز کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. خمسہ کا مطلب 5 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ بھی شعور ریلیٹ کرتا ہے. یعنی منافقین دیکھ رہے ہیں، منافقین سن رہے ہیں قرآن، منافقین دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا دل ایمان سے خالی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا بالکل بھی شعور نہیں ہے. اگلی آیت ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. دیکھیں ان کے دلوں میں بیماری کس چیز کی؟ نفاق کی بیماری. استغفر اللہ. یعنی کہ اللہ جب کسی بندے کو دیکھتا ہے، بار بار مہلت دیتا ہے کہ یہ پلٹ آئے، تو بعض اوقات جو ہے وہ مہلت آپ کے لیے خیر بھی بن جاتی ہے اور بعض اوقات شر بھی بن جاتی ہے، کہ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مزید گناہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی پکڑ بھی آخر میں سخت ہوتی ہے. جس کی زندگی گناہوں پہ ہوتی ہے، جتنی لمبی ہوتی ہے اتنے گناہ زیادہ ہوں گے اور آخرت میں پکڑ سخت ہوگی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو نفاق کی بیماری ہے، ان کے اس نفاق کرنے کی وجہ سے میں نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا. یہ اپنے ہی نفاق میں اوندے گرے رہیں اور پھر اس کے وجہ سے یہ جو جھوٹ بولتے ہیں ہم ایمان والے لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور وہ عذاب جہنم ہے. اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی. اور جس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دردناک کہہ کر ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا کے ہی رکھے. اندازہ لگائیں وہ عذاب کیسا ہوگا. استغفر اللہ. اگلی آیت ہے جی، آیت نمبر 11 اور 12 اکٹھی. اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. پھر وہی بات آ گئی، شعور نہیں ہے کہ یعنی وہ کس طرح سے فساد مچاتے تھے منافقین اور آج کل کے دور میں بھی، کہ وہ اسلام کی در پردہ کاٹ کرتے تھے. یعنی پردے کے پیچھے، یعنی کہ چھپ کے اسلام کی حقانیت تو بے شک وہی رہنی تھی، اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی تبلیغ کے درمیان میں رستے میں رکاوٹ بن جاتے تھے، ٹھیک ہے. در پردہ مخالفت کرتے تھے اور سامنے مسلمان کہلاتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہی چیز جو ہے فساد سے تشبیہ دی گئی اس چیز کو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں. اور جب یہ لوگ فساد کرنے والوں سے صحابہ کرام کہتے تھے کہ تم لوگ فساد نہ مچاؤ، یہ جو حرکتیں کر رہے ہو یہ نہ کرو، اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو بھی علم تھا. اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو عطائی علم دیا، یعنی عطا کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علم میں تھی ان کے. تو جب وہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ فساد نہ کرو تو کہتے تھے آگے سے ہم تو صرف اصلاح ہی کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم نے تو اسلام کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم تو مسلمان ہیں. تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی وہ کر غلط رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنے شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس اپنی غلطی کو ٹھیک نہیں کرتے اور وہ جو غلطی فساد کا باعث ہوتی ہے اس کو کنٹینیوسلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ جو ہے نقصان دہ ہے دین اسلام کے لیے یا انسانیت کے لیے. تو یہ خود کو کیوں کہلواتے ہیں کہ ہم فساد کرنے کے باوجود کیوں کہتے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ اگر غور کریں عقل کی کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے،
عقل ہے نہیں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خود دھوکے میں ہیں، یہ خود عقل والے نہیں ہیں، یہ خود شعور والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں کہ بعض اوقات یہ منافقین کی ایک نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ اصلاح کرنے کا نام دیتے ہیں فساد مچانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقین کی پہچان بھی کروائے اور ہمیں ان جیسا ہونے سے بچائے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین بنائے کہ ہم ان کیٹیگریز سے نکلے ہی رہیں، اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور غور کریں کہ ان آیات میں آپ میں کون سی عادت مشابہت رکھتی ہے اور وہ عادت ختم کرنی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 13، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ابھی اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اس دور کے مومنین جب منافقین کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، تو آگے سے کیا جواب دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ان لوگوں کی طرح جو کہ عقل سے خالی ہیں، وہ تو بے وقوف ہیں جو ایمان والے ہیں، استغفر اللہ۔ تو سب ایمان والوں کے بارے میں ایسے کہتے تھے، تو اللہ نے انہوں نے جو ایمان والوں کے خلاف ایسا بولا تو اللہ نے ان کو جواب دیا قرآن مجید میں، کہا کہ اے ایمان والو سن لو، حقیقتاً یہی لوگ بے وقوف ہیں، حقیقتاً یہی لوگ عقل سے خالی ہیں، لیکن اس چیز کا ان کو شعور نہیں ہے۔ تو دیکھیں علم نہ ہونا بھی، گناہ کا علم نہ ہونا بھی کتنی بڑی جو ہے وہ بلا ہے۔ ہم اکثر لوگ اس چیز پہ گھبراتے ہیں کہ ہم قرآن اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ اگر ہمیں علم ہو گیا گناہوں کا، نیکی کا، حق کا، باطل کا، اور پھر عمل نہ ہوا تو ہمیں زیادہ گناہ ہوگا۔ تو اگر آپ اس کیٹیگری پہ اس آیت پہ غور کریں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ برا کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ بری کنڈیشن ہے کہ آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے اس کا، اور آپ کس قدر کبھی گناہ کر رہے ہیں، جیسے ان منافقین کا ذکر آیا۔ اس آیت کا مفہوم میں کچھ اپنے انداز میں اس طرح بھی کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت سے مومنین ہوتے ہیں، اگر آپ میری طرح ایک لڑکی ہیں، خاتون ہیں، عورت ہیں، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ آپ اگر سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں یا آپ کے ارد گرد کوئی لڑکی حجاب میں ہے، دوپٹے میں ہے، نقاب میں ہے، تو ہمارے نزدیک وہ پینڈو کہلاتی ہے، وہ بے وقوف کہلاتی ہے۔ کسی شادی پہ اگر کوئی لڑکی مکمل لباس پہن آئی ہے اور اس کا لباس جو ہے وہ دین اسلام کے اکارڈنگلی ہے، کھلا ہے، جس میں اس کا جسم واضح نہیں ہو رہا، اس کا سر ڈھانپا ہوا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ بے وقوف کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص، جو مرد ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس نے سر پہ امامہ شریف لیا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آؤٹ آف فیشن کہلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پینڈو ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں، اس کو نہیں پتہ کہ بال کیسے بنانے ہیں، اس کو نہیں پتہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں یہ منافقین کا طریقہ ہے، کسی ایسے شخص کو جو کہ نیکی پر ہے یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے آج کل کے دور کا، یہ تو سائیں بندہ ہے۔ تو ذرا خیال رکھیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسا کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں سے مشابہت دے رہا ہے؟ منافقین سے۔ تو اللہ ہمیں نفاق سے بچائے نا۔ اگر آپ ایسے ہیں اور کوئی آپ کو ایسا کہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ تو اس چیز پہ بھروسہ رکھیں کہ ہم نیکی پہ ہمیں جو مرضی، جیسے مرضی الفاظ سے نوازا جائے، ہم خوش ہیں کہ ہم اللہ کی راہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو خدارہ اگر آج سے پہلے آپ اسے ایسا کہتے تھے، آج کے بعد کہنے سے رک جائیں، کیونکہ یہ منافقین کا طریقہ تھا، وہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے تھے۔ تو اللہ کیا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ سن لو یہی لوگ بے وقوف ہیں، ان کو اپنی بے وقوفی کا شعور بھی نہیں ہے۔ بہرحال اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ دیکھیں اب اس بات میں دو چیزیں جو ہے وہ مینشن ہے اس آیت میں۔ آیت کے پہلے حصے میں جو ہے وہ یہ بات ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، لیکن جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، اب اس سے مراد ان کے سردار ہیں، یعنی جو منافقت کا سردار ہے، جو منافقت کا ان کا بڑا ہوتا ہے، منافقت میں جو ہے اس دور میں ان کے سردار ہوتے تھے، تو ان کے پاس جا کے کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ
ساتھ ہیں، ہم تو صرف ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم تو وہاں بس فن کے لیے جاتے ہیں، ہم تو بس ان کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم حقیقتاً آپ کے ساتھ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہ خواتین یا وہ مرد جو کہ ایک گروہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی تسی صحیح کہہ رہے ہو، ہاں جی مینوں پتہ لگ گیا تسی صحیح کہہ رہے ہو، تسی تے ہوندے ٹھیک ہو، فلانا تہاڈے بارے چہ کہہ رہا سی، فلانے نے ایدا کہتا. لیکن اگر آپ دوسرے کے پاس جائیں گے تو آپ اس کو وہ باتیں بتائیں گے جو آپ پہلے سے سن کے آئے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہر ایک کا طریقہ ہے، کوئی اس سے مکر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ منافقین کا. آیت میں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جا کے کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، واپس جا کے منافقین کے پاس کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کرنے والے ہیں. تو یہ عادت ہم لوگوں میں بھی موجود ہے مسلمان ہونے کے باوجود. تو اس چیز پہ انشاءاللہ ڈیٹیل بھی میں بناؤں گی، منافقین مسلمان میں کون کون سی کیٹیگریز ہیں منافقت کی. بہرحال یہ عادتیں ختم کریں، ٹھیک ہے، کہ منافقوں کے اس بستی میں اپنے ہی بسیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے اور تیرے منہ پہ تیرے ہیں. تو یہ عادت ختم کریں، جو ہے حق ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وانتم الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملاؤ. جو بات حق ہے برحق ہے، چاہے وہ کمزور کھڑا ہے آپ اس کمزور کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ وہ حق بات کی طرف ہے، اور جو ظالم ہے وہ حق پہ نہیں ہے تو اس کا ساتھ نہ دو. اور کسی کے پاس جا کے یہ نہ کہو ہم تمہارے ہیں، تم بالکل درست ہو، تم نے بالکل ٹھیک کہا، اور دوسری گروہ میں جا کے کہہ دیا ہاں جی فلانا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. اور ایک اور چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو شخص آپ کے پاس آ کے یہ کہے کہ فلانا تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے تو کبھی اس کی بات کا یقین نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے پاس آیا ہے یہ کہنے کہ فلانا ایسا کہہ رہا ہے، تو وہ ضرور اس فلانے کے پاس جا کے آپ کے بارے میں ضرور بات کرے گا کہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے. تو ایسے بندے کا اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے بندے خود بھی نہیں بننا ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے، ایسی اگر ہم عورت ہیں تو ایسی عادتیں نہیں اختیار کرنی، اور اگر ہم مرد ہیں تو ایسی عادتوں سے دور رہنا ہے. ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. اب اللہ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ آیت نمبر 15 میں اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اللہ اکبر. دیکھیں کہ اللہ یہاں پر اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں انہیں ان کے اس مذاق کا بدلہ ضرور دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، یہاں پر جو لفظی معنی اللہ یستہزئ، لفظی معنی میں آپ نے یہی یاد کرنا ہے کہ اللہ یستہزئ، اللہ ہنسی کا بدلہ دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی شان کے ساتھ یہی جو ہے وہ لفظ جڑتا ہے. جس طرح وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ مکر کرتے ہیں یعنی وہ فریب چال چلتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے. اسی عربی لفظ کا اردو ترجمہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کو اللہ کی شان کے خلاف نہ جانے دیا کرے، اللہ کی شان کے لائق ہی بات کو بیان کیا کریں کہ اگر کافر مکر کرتے ہیں، کافر فریب کرتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے. تو خیر اللہ انہیں ان کی ہنسی کا بدلہ ضرور دے گا، اور بدلے میں سزا ہوگی ان کے لیے. اور یہ بھی ان کے لیے سزا ہی ہے کہ انہیں مہلت دے رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اللہ اکبر. یعنی زندگی لمبی، سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور آخر میں عذاب نار ان کا جو ہے یہ اس عذاب نار کے مستحق ہوں گے. استغفر اللہ. ہم نے اب تک جو ہے منافقین کی نشانیاں پڑھیں، اور ان میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے ہر آیت میں ہر بات میں یہ سیکھا کہ ہم نے ان منافقین جیسا نہیں بننا ہے. منافقین کس قدر ناپسند ہے اللہ کو. اللہ نے مومنین کے لیے بھی چند آیات سٹارٹ میں اتاری، اور پھر کفار کے لیے بھی 1 سے 2 آیات مینشن، اس کے بعد 13 آیات منافقین کے جو ہے وہ خلاف اللہ نے ان کے بارے میں علم دینے کے لیے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو سکھانے کے لیے نازل کی، تاکہ اے مسلمانوں تم لوگ ان سے اویئر ہو، تم لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد. منافقین کیا ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں، اور خود بھی ایسے نہیں بننا ہے. تو ہم نے اب تک جو نشانیاں پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق جو ہے مسلمان بننے کی توفیق دے، ان کے مطابق نہ بننے کی توفیق دے، کہ ہمیں اگر یہ عادتیں ہیں تو یہ ختم کریں. اور آج کے مورل لیسن میں یہی ہے، درس ہدایت میں، کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا بھی پڑھا ہے اور اس میں جو جو منافقین کی علامات ہیں، جو جو نشانیاں ہیں، ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے، جیسے منافقین ہیں ویسا ہم لوگوں کو ہونے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اور ابھی آج کی تفسیر کے اختتام پہ کہوں گی کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، تاکہ اگلے سبق پہ جانے سے پہلے آپ کے ان سوالات کا جواب دے دوں جو پچھلے سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کنفیوژنس کریٹ کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہی کہوں گی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔